کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے غوث پاک کے حالات۔ آئیے آج بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی ہم نے سنی تھی، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے، اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا التجا کرتے ہیں، آئیے سنیے۔ کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ یا نبی، دور ہوں رنج و علم چشم کرم، ورد لب ہر دم درود پاک ہو یا شہ عرب و عجم چشم کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث پاک، ابھی جو ہم نے درود پاک کے متعلق حدیث پاک سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے والوں کی، کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ امتی، کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ عاشق رسول کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتا ہو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس کا نام لیا جائے۔ کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ میرا نام بھی میرے آقا کی بارگاہ میں لیا جائے۔ تو پیارے ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی، نیت کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر ایک بڑا ہی بہترین اور پیارا مدنی پھول آپ کو عرض کروں، اور یہ بڑا ہی انتہائی ایمان افروز مدنی پھول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت عطا کر دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر، جی ہاں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز کو سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام اور ان کے والد صاحبان کے نام تک جان لیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جھوم جائیے، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے
تو سرکار والا تبار، مکے مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، غیبوں پر خبردار بإذن پروردگار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، وہ علم غیب کی کیا شان ہوگی، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سنیں گے اور بإذن اللہ تعالی ان کی کیوں نہ مدد فرمائیں گے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدائق بخشش میں تحریر فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے غوث پاک کے حالات، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا تذکرہ کیا تھا۔ آئیے آج بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور کرامت کہتے کسے ہیں، آج انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کرامات کو بھی سنتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات اپنے شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ بغداد میں تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بادشاہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا، اور اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام کیا اور نصیحت کا درخواست گار ہوا۔ جی ہاں، بادشاہ ہے اور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اس بات کی ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ اور اس بادشاہ نے آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کی جو 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں ان کی حاجت نہیں رکھتا، اور غوث پاک نے ان تھیلیوں کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس بادشاہ نے بڑی عاجزی کی، تب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا۔ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ جی ہاں، وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر کے، خون بن کر کے بہہ گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم، اگر اس کے حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح چھوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی قدرت عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دولت کی اصلیت کو ظاہر فرمایا اور کیسی نصیحت فرمائی کہ اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ اللہ اللہ۔ پیارے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آج ہمارے پاس دولت ہے ہم نے کسی کا حق دبا لیا ہو، ہم نے کسی کا حق ادا نہ کیا ہو، کسی کے اوپر زیادتی کی ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو۔ اے غوث پاک سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کریں گے۔ اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں، دنیا کی دولت کی محبت نہیں، بلکہ اپنے دل میں اللہ کا خوف ہم پیدا کریں۔ اپنے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، پیارے آقا کے عشق کو مزید بڑھائیں اور اپنے دل میں سنتوں کی محبت کو پیدا کریں، عبادت کی لذت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی مزید اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کرامت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کرامت کی ڈیفینیشن کی طرف بھی بڑھیں گے۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ وہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا شان غوث پاک کی ہے، آپ کے دور مبارک میں رہنے والے لوگ بھی آپ کے قرب میں، جو آپ کی خدمت میں رہتے، جو آپ سے علم حاصل کرتے، وہ کتنے خوش نصیب تھے ہوں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر الکرامت بزرگ ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے کیا کیا کرامتیں دیکھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے انہوں نے نظارے کیے ہوں گے، کیا شان غوث پاک کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ اللہ پاک حضور غوث پاک کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ان سے بڑی محبت اور مزید اس کے اندر اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان پائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا شان غوث پاک کی ہے، کتنی کرامتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ لہٰذا جب بادشاہ نے یہ بات سنی نا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ حضور میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، ایپل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت پورے عراق میں سیب نہیں ہوا کرتے تھے، وہ سیزن ہی نہیں تھا، سارے عراق میں کہیں پر بھی سیب نہ تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے ایک اس بادشاہ کو دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو وہ نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور المستنجد باللہ نے جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا، جو اس کے ہاتھ میں سیب تھا اس سیب کو اس نے کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ میں نے عمدہ سیب دیکھا کہ جب اس کو کاٹا گیا تو بڑا سفید تھا یہ، لیکن میرے ہاتھ میں جو سیب کاٹا گیا ہے اس کے اندر کیڑے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے ہیں تو اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ پیارے ناظرین غور فرمائیے گا، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں کرامت دیکھنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اسے کرامت بھی دکھائی اور اسے نصیحت بھی فرمائی، اور یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ جب ظلم والے ہاتھ اس سیب پر لگے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس سیب میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اے ناظرین، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، اے 11ویں شریف منانے والوں، ہم 11ویں شریف تو یقیناً مناتے ہیں اور منانی بھی چاہیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اولیاء کے سردار سے بھی محبت رکھتے ہیں، انبیاء کے سردار سے بھی محبت رکھتے ہیں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کے بہکاوے، نفس کے دھوکے میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر اور اپنے آپ کو دولت مند بنانے کی فکر میں کہیں کسی پر ہم ظلم تو نہ کر بیٹھے، کہیں کسی کا حق تو نہ کھا لیا، کہیں کسی کا حق تو نہ دبا لیا، کہیں کسی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی تو نہ ہوئی۔ جی ہاں، اس پر غور کرنی چاہیے۔ لہٰذا نیت فرما لیجئے گا کہ جانے انجانے اگر مجھ سے کسی کا حق ضائع ہو گیا ہو یا میں نے کسی پر ظلم کر دیا، کسی پر زیادتی کر دی، جی ہاں، ظلم صرف مارنے کاٹنے سے ہی نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا بہترین اور پیارا رسالہ ہے، اور اس رسالے کا نام ہے ظلم کا انجام۔ اس کے اندر ظلم کے متعلق امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے۔ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، الگ الگ لینگویجز میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا پبلش ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے کتابیں شائع کی جاتی ہیں، لٹریچر کو عام کیا جاتا ہے، لہٰذا مکتبۃ المدینہ پر وزٹ کریں، وہاں جا کر ہدیتاً آپ ظلم کا انجام رسالہ خود بھی لیجئے اور اپنے علاقے میں اس کو تقسیم کیجئے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر
سب کو پتہ چلے کہ ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم ہوتا کس کس طرح سے ہے، اور ظلم کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ سامنے والے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رسالے کو ضرور پڑھیے گا اور بار بار اس کا مطالعہ کریں، اور ہو سکے تو زیادہ اس کو پرچیز کریں اور اپنے علاقے میں اس کو تقسیم کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ثواب جاریہ بھی ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کا ظلم سے بچنے کا ذہن بھی بن جائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کرامت کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کو بھی آئیے سمجھتے ہیں کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 تا 9 پر کرامت کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول صفحہ نمبر 58 پیج نمبر 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامت کی تعریف کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو جو خلاف عادت باتیں اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے ایسی بات صادر ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کرامت کہا جائے گا۔ اب آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید کرامتوں کو سنتے ہیں۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی سوداگر حاضر ہوا۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد، اب حضور غوث پاک کے جد امجد کون؟ حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے گھر پر دعوت میں تشریف لائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہارے گھر دعوت پر آؤں گا۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے، اور شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب اس کے گھر میں ہم آئے تو دیکھا کہ اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سر بمہر تھا۔ 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے اور اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ تو ابو غالب نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ میں تھے، اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادر زاد اندھا تھا،
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، یعنی اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد شیخ ابو سعد قیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ حاجت ہوئی، تو میں فی الفور حاجت سے فراغت پا کر حاضر خدمت ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں، اور میں نے چند امور باطنیہ کا ذکر کیا، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ امور لے لے۔ پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پالیں۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو اس قدر نوازا کہ آپ جس کو جو چاہتے عطا فرما دیتے۔ کوئی باطن کی اصلاح کے لیے آتا، کوئی دنیاوی مراد لے کر آتا، کوئی اپنی بیماری لے کر آتا، کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا، کوئی کچھ نہ کچھ عذر لے کر آتا، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے خالی نہ لوٹاتے بلکہ اسے وہ عطا فرما دیا کرتے۔ ایک شخص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، فیڈز جسے کہتے ہیں، تو اس کا دورہ پڑتا ہے، اور میں اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیب کا رہنے والا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جن ہے، اور جن کہاں کا رہنے والا ہے وہ بھی غوث پاک جانتے ہیں۔ انوکھی بات اور سنیے کہ اس جن کا نام بھی غوث پاک نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے کہ اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا، جی 10 سال تک غائب رہا۔ دوبارہ وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق جو جنات ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ان پر بھی چلتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے، جو اس طرح کا علاج معالجہ کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک، جی ہاں 40 ایئرس، بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ پیارے ناظرین، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو کیسا تصرف عطا فرمایا، کیسی حکمرانی آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے، یعنی آپ کا اجتماع ہو رہا ہے اور آپ منبر پر تشریف فرما ہیں، لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور آپ بادل سے گفتگو فرما رہے ہیں بارش کے دوران، اور فرماتے ہیں کہ اے بادل
میں تو ان کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں بکھیر دیتا ہے، ان کو متفرق کر دیتا ہے۔ تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا، اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ اے عاشقان غوث اعظم، اپنی قسمت پر رشک کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شخصیت کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ آئیے کچھ اور بھی ہم سیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز مبارک کیسا تھا، کس طرح کا حسن سلوک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے۔ کیوں؟ کیونکہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ کیا یہ انداز ہم نہیں اپنا سکتے؟ یقیناً اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو پیاسے ہوتے ہوں گے۔ کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو رات کھانا نہ ملتا ہوگا، ان کی رات بھوکے پیٹ گزرتی ہوگی، وہ سارا دن اس انتظار میں رہتے ہوں گے کہ کوئی ہمیں کھلا دے، کوئی ہمیں پلا دے۔ لیکن رب نے نوازا ہے نا، ان بھوکوں کا خیال کیجیے گا، ان پیاسوں کا خیال کیجیے گا۔ ہمارے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ پاک ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ ان قریب 11ویں شریف بھی ہوگی نا، اور 11ویں شریف ہم مناتے بھی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو جہاں اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غربا کو بھی بلائیں، اس کے گھر تک جائیں، اسے دعوت دیں؟ میں الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے 11ویں شریف اپنے گھر پر کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ جی ہاں، جس طرح آپ اسے عزت دیں گے، اللہ پاک نے چاہا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہمیں بلندی عطا فرمائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کیسی! ہاں، ہم نے ابھی تک کرامتیں سنی نا، اب دیکھیں یہ کیسے عمل آپ کے ہیں، یہ کیسا انداز آپ کا ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھا کہ وہ اس کا جو ہے نا چہرہ اترا ہوا ہے اور غم کی کیفیت میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ کر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور والا، دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا، مگر ملاح نے، ملاح کسے کہتے ہیں؟ کشتی چلانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ملاح۔ اس نے کہا کہ حضور میں دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا، مگر ملاح نے بغیر کرایہ کے کشتی میں نہیں بٹھایا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اسے کرایہ دے سکوں، کچھ پیسہ ہی میرے پاس نہیں۔ اتنے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند شخص حاضر ہوا، اور اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار یہ نذرانہ پیش کیا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 دینار اس عقیدت مند شخص سے لیے اور اس غریب کو، اس محتاج کو، اس مغموم و افسردہ شخص کو دے کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ 30 دینار اس ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ اے غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہم بھی اس عمل کو اپنا لیں۔ نہ جانے کتنے محتاج، کتنے غریب، کتنے مغموم لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے، جی ہاں ایک حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے، ہمیں کچھ دے دے، ہمیں کچھ اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹائے بلکہ دے کر لوٹا دے۔ آپ دے کر تو دیکھیے، آپ خرچ کر کے تو دیکھیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے تو دیکھیے، کسی پیاسے کو پلا کر کے تو دیکھیے۔ جب وہ کھا لے گا، پی لے گا، اس کے دل کو جو خوشی پہنچے گی،
اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کا فیس اٹریکشن اور اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ کے دل کو جو اطمینان ملے گا، شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اگر سکون نہ ملے تو کہنا، اگر اطمینان نہ ملے تو کہنا، آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ آئیے ایک اور بات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور انداز پتہ ہے کیا تھا؟ بڑا پیارا اور نرالا انداز۔ روزانہ رات کو آپ کی بارگاہ مقدسہ میں دسترخوان بچھایا جاتا تھا، جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہاں چند باتوں کا تذکرہ ہوا ہے نا، اس کے اندر جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہمان نواز تھے۔ ہمارے گھر پر بھی کوئی مہمان آئے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان جب آتا ہے نا تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ ایسی کئی روایتیں موجود ہیں۔ جی ہاں، آپ کتابیں پڑھیے تو صحیح، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیے تو صحیح، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں آپ شرکت کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مہمان نوازی کی کتنی برکتیں ہیں۔ جی کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر میزبان کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے، میزبان کے گھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے گھر پر برکتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ تو مہمان نوازی کی بڑی برکتیں ہیں، لہٰذا جب ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ پاک رزاق ہے، وہ رزق عطا فرماتا ہے، دیا اسی نے، ہمیں ذریعہ بنایا، اور پھر اللہ پاک اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اچھی نیتیں ہوں گی تو مزید برکتیں ملیں گی، اور پھر جو ابھی چند ایک فضیلتیں آپ نے سنی ہیں وہ فضیلتیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، سلسلہ غوث پاک کے حالات میں آج ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو بھی سنا، حضور غوث پاک کی شان بھی ہم نے سنی، اور کرامت کہتے کسے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو بھی ہم نے سنا، اور پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ انداز بھی ہم نے سنے کہ آپ غریبوں کی مدد فرمانے والے، محتاجوں کو عطا کرنے والے، اور آپ بڑے سخی، دوسروں کو نوازنے والے اور بیماروں کی عیادت کرنے والے، اور بھی بہت ساری کوالٹیز آپ کے اندر موجود۔ اور اگر آپ کی شان، آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنے ایپیسوڈ ہوں، کتنے سلسلے ہو جائیں، لیکن غوث پاک کی کما حقہ شاید ہم شان بیان نہ کر سکیں۔ آئیے سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ کنٹینیوس سلسلوں میں بنے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل مزید غوث پاک کی محبت کو بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر پریکٹیکلی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی ہمیں فیضان نصیب ہوگا، برکتیں نصیب ہوں گی، اور بالخصوص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہمیں فیضان ملے گا اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک حضور غوث پاک سے مرتے دم تک ہمیں محبت کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پاک خوب راسخ فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا، بج رہا ہے 400 عالم میں ڈنکا غوث کا۔